آج کے بہت سارے مسلمان اس حرمت والے مہینے کا احترام تو چھوڑیے، خرافات اور شرک و بدعات میں بری طرح ملوث ہیں۔ کیا ہے؟ شرک و بدعات کے اندر میرے بھائیوں بری طرح ملوث ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس ماہ کا نام رجب کی تعظیم کی وجہ سے پڑا ہے، اس ماہ کا نام رجب اور اس کی تعظیم کی وجہ سے پڑا ہے۔ لوگوں میں یہ میسج بہت زیادہ گردش کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس ماہ کی مبارک بات دی اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ جھوٹی بات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ جو بات نبی نے نہیں کری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت نہیں ہے، اگر کوئی اپنی طرف سے بیان کر کے اس کا انتساب، اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا ہے، میرے بھائیوں تو وہ شخص جہنمی ہے۔ جو نبی نے بات نہیں کری ہے وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، اس کا کرنا گناہ ہے میرے بھائیوں، اس کا کرنا بہت بڑا جرم ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے جو بات نبی سے ثابت نہیں ہے، اور رجب کی آمد سے پہلے عموماً چاند نکلنے پر خصوصاً یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ چاروں طرف پڑھی اور پھیلائی جاتی ہیں، جبکہ یہ دعا ضعیف ہے۔ کیا ہے یہ دعا؟ آپ سنتے ہوں کہ لوگ پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بہت کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ دعا، حالانکہ یہ دعا ضعیف ہے میرے بھائیوں، اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ رجب کے مہینے میں مخصوص قسم کی مختلف نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ کون سے؟ اس مہینے میں مختلف طریقے کے لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ مثلا رجب کو ہزاری نماز، کیا ہے؟ 1000 نماز پڑھتے ہیں اس مہینے میں، ہزاری نماز، 1000 نماز، سمجھ رہے ہیں؟ چاہے زندگی میں کبھی نہ پڑھا ہو، اس مہینے میں 1000 نماز پڑھ لے تو اس کے سارے زندگی کے گناہ معاف ہیں، ہے نا؟ اور جو آدمی ہے نا، یعنی 7 سال سے بلوغت سے لے کے، ہے نا، 10 سال سے لے کے اور ساری عمر پڑھاؤ، اس کا حساب و کتاب ہی نہیں ہے۔ اور جو آدمی اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں 1000 نماز پڑھ لے، اس کے سارے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ سوچو، ایسی کوئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ ہمارے بھائی لوگ بیان کرتے ہیں میرے بھائیوں، ہے نا، جن کا عقیدہ ہی پتہ نہیں ہے، جن کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے۔ کون بیان کرتا ہے؟ وہ بیان کرتے ہیں، ہے نا۔ رجب کو 1000 نماز پڑھنی چاہیے، وہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ پہلی شب جمعہ کو صلاۃ الرغائب، اللہ کی یاد میں مست رہنے والوں کی نماز، جو مغرب عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے، یعنی 12ویں نماز، 15ویں رجب کو ام داؤد کی نمازیں، اور 27ویں رات کو شب معراج کی نماز، ہے نا۔ 27ویں جب رات ہوتی ہے رجب کی، ہے نا، تو شب معراج کی نماز پڑھی جاتی۔ یہ ساری نمازیں بدعتی ہے، یہ ساری نمازیں بدعتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ نہیں ہے۔ بدعتی کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ہے نا۔ کل محدثات الامور فی الدین بدعہ، دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے نا۔ اب آپ کہو گے مولانا صاحب یہ تو مائک بھی جو ہے ایجاد ہوئی ہے بعد میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، یہ گھڑی بھی ایجاد ہوئی ہے، موبائل بھی ایجاد ہوا، دین کے اندر، ہے نا، دنیاوی معاملات کے اندر نہیں۔ آج پہلے جہاز کہاں تھا، اب تو جہاز ہو گیا، ہے نا، یہ نہیں، دنیاوی معاملات کے اندر ایجاد بدعت نہیں ہے نا۔ جتنا زمانہ ترقی کرنا چاہے ترقی کرے، آزاد ہے، لیکن دین کے معاملے میں، ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین کو کامل کر دیا۔ اب اس کے اندر قیامت کی صبح تک نہ ایک نقطے کا اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ ایک نقطہ جو ہے گھٹایا جا سکتا ہے، نہ اس کے اندر کمی کی جا سکتی ہے اور نہ زیادتی کی جا سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ مہر لگ چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ اتار کر کے دین کو مکمل کر دیا، مکمل حالت میں۔ اب اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ جو کمی بیشی، اگر زیادتی کی گئی تو وہ بدعت ہے، کمی کی گئی، ہے نا، تو آدمی مجرم ہے میرے بھائیوں۔ منوان جتنا ہمیں کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے ہمیں وہی اتنا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اتنا کریں گے تب تو ہمیں اجر و ثواب ملے گا، نہیں تو ہم مجرم گردانے جائیں گے۔ اس لیے اب آپ کہہ سکتے ہو کہ مولانا صاحب
مغرب کی نماز 3 رکعت ہے نا، اگر ہم 1 رکعت زیادہ پڑھ لیں نماز ہی تو ہے، ثواب تو ملے گا لیکن نہیں گناہ ملے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے 3 رکعت کا آرڈر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت کا ہمیں سکھلایا ہے، 3 رکعت ہے مغرب کی نماز، اگر کوئی زیادہ کرتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے، سمجھ لیں؟ تو جتنا ہمیں کرنے کا کہا گیا ہے، جتنا ہمیں حدیث کے اندر جتنی باتیں موجود ہیں منوان اتنی باتیں کرنی چاہیے تو ہمیں اجر و ثواب ملے گا، نہیں تو ہم مجرم گردانے جائیں گے۔